سورۃ ابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را۔ یہ نوٹ کیجئے، یہ جو 6 صورتیں آئی ہیں ان میں سے پہلی 3 میں الف لام را تھا، چوتھی میں الف لام را، درمیان میں میم اور آ گیا سورہ رات کے اندر الف لام میم را۔ پھر یہ 2 صورتیں ہیں جو الف لام را کی آ رہی ہیں، سورہ ابراہیم اور سورہ حجر۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ وہ کتاب ہے جو اے نبی ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یہ نوٹ کر لیجئے، اندھیرے ہمیشہ میں نے عرض کیا قرآن مجید میں ظلمات جمع میں آئے گا، نور واحد میں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور آپ کا یہ نکالنا جو ہوگا لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں ان کے رب کے اذن سے، اِلیٰ صراط العزیز الحمید، اور گویا کہ یہ مترادف ہے اس ہستی کے راستے کی طرف نکالنے کے کہ جو زبردست ہے، خوبیوں والا ہے، ستودہ صفات ہے، اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ سورہ رعد میں آپ نے دیکھ لیا کہ رسولوں کا تذکرہ نہیں آیا، کہیں وہ مضمون نہیں آیا جس طریقے سے کہ سورہ انعام میں ہم نے دیکھا تھا، وہاں تو پھر بھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ تھا اور کچھ اور انبیاء کے نام تھے، لیکن سورہ رعد خالص جو ہے سورہ رعد وہ التذکیر بآلاء اللہ پر مشتمل تھی۔ اس میں آپ دیکھیں گے ذرا مختلف انداز میں رسولوں کا تذکرہ ہوگا لیکن جمع کے صیغے میں، اور پھر حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہوگا، اسی لیے سورت کا نام بھی سورہ ابراہیم ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ اللہ الذی، اس اللہ کے راستے کی طرف نکالنا، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے ہے، جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور بڑی تباہی اور بربادی ہے اور مصیبت ہے کافروں کے لیے بڑے عذاب سے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں۔ اب یہ ذرا سول سرچنگ موقع ہے، ہر شخص ذرا اپنے گریبان میں جھانکے، کہیں یہ الفاظ ہم پر تو منطبق نہیں ہو رہے۔ ہماری ایلوکیشن کیا ہے، وقت کی، صلاحیت کی، قوت کی، اصل ایمبیشنز کیا ہیں، ترقی کہاں کرنی ہے، کس چیز کے حصول کے لیے دن رات ایک ہے، بھاگ دوڑ ہے، خون پسینہ ایک ہے، کس لیے؟ آخرت یا دنیا؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے پسند کر لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ آج بھی روکتے ہیں۔ کوئی نوجوان ہے، وہ زندگی کا رخ بدلنا چاہتا ہے، اس کے والدین کہیں کہ تمہاری مت ماری گئی، دماغ خراب ہوا تمہارا، تم اپنے کیریئر کی فکر کرو، تم اپنے مستقبل کی فکر کرو، تم پروفیشن کی فکر کرو، تمہیں یہ کیا دماغ میں فطور آ گیا ہے، کس کام میں لگ گئے؟ یہ دنیا یصدون عن سبیل اللہ، روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو موڑ کر لے جائیں۔ جن کاموں میں ہم نے اپنی زندگیاں گلا دی ہیں انہی کاموں کے اندر یہ بھی لگے رہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یقیناً یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ وما ارسلنا بالرسول الا بلسان قومہ لیبین لہم، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر یہ کہ اس کی قوم کی زبان ہی میں، یعنی اس کے پاس جو وحی آئی وہ اس کی قوم کی زبان میں آئی۔ حضرت موسیٰ کو کتاب دی تو عبرانی میں دی جو کہ اس کی قوم کی زبان تھی، اور کسی قوم میں جو بھی نبی آئے ہوں گے وہ اس قوم ہی کے اندر ان کے لیے کوئی بھی ہدایات آئی ہوں گی، وحی آئی ہوگی، نصیحتیں آئی ہوں گی، ان کی زبان میں آئی ہوں گی، لیبین لہم، تاکہ وہ پوری طریقے سے واضح کر دیں ان کے لیے۔ اجنبی زبان ہو، زبان کا جو ہے وہ حجاب درمیان میں ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ ابلاغ کا حق ادا نہیں ہوتا، پورے طور سے بات آپ پہنچا نہیں سکتے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ پھر گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور اس میں یشاء جو ہے دونوں جگہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی آ جائے گا۔ اللہ گمراہ کرتا ہے جو چاہتا ہے گمراہی حاصل کرنا، اور اللہ ہدایت دیتا ہے اسے جو چاہتا ہے ہدایت حاصل کرنا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ان کو خبردار کرو، انہیں نصیحت کرو، انہیں یاد دہانی کرو اللہ کے دنوں کے حوالے سے۔
آج ہمارے اس درس میں وہ انباء الرسل کی اصطلاح بھی آ گئی جو کثرت سے میں استعمال کر رہا تھا، اور یہ تذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کے حوالے سے تذکیر۔ یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوض الکبیر میں قرآن مجید کے مضامین کی تقسیم کی ہے، تو ان میں سے مثلا ایک مضمون یہ ہے التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کے حوالے سے، اس کی نشانیوں کے حوالے سے یاد دہانی۔ ایک التذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کے حوالے سے، خاص وہ دن جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ صادر ہوئے اور نافذ ہوئے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس انسان کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہو اور بہت شکر کرنے والا ہو۔ صبار اور شکور یہ دونوں جو ہے کمپلیمنٹری ہیں۔ کوئی تکلیف آئے، ناگوار صورتحال ہو تو صبر کرے، کوئی نعمت ہے، خوشحالی ہے، فراوانی ہے، آسان ہے، آرام ہے تو پھر اس پر شکر کرے۔ تو صبر و شکر اور شکر و صبر یہ دونوں جو ہے کمپلیمنٹری ہیں، اور یہ بندہ مومن کے لیے یہ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی کیفیت اس کی ہر وقت ہونی چاہیے۔ لیکن دونوں میں مبالغے کا صیغہ آیا، صبار اور شکور۔ شکور بھی مبالغے کا صیغہ ہے، فعول کے وزن پر۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ کی ہوئی تم پر، جب کہ اس نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں مبتلا کر کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈال دیتے تھے، ذبح کر ڈالتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، اور جب یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے، میرا حق مانو گے، میری نعمتوں کا حق ادا کرو گے تو میں اور دوں گا اور بڑھاؤں گا، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم کفر کرو گے، کفران نعمت کرو گے، ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے، تو پھر ان عذابی لشدید، تو یقیناً پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید، اور موسیٰ نے یہ بھی کہا دیکھو اگر تم، نہ صرف تم بلکہ جو بھی زمین میں ہیں سب کے سب کفر کریں اللہ کا، سب کے سب ناشکری کریں، کفر کریں، فإن اللہ لغنی حمید، تب بھی اللہ جو ہے وہ تو غنی ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اور حمید ہے، اور وہ بہت ہی اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس آ نہیں گئی ہیں خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح و عاد و ثمود، وہ قوم نوح اور عاد اور قوم ثمود، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد ہوئے، لا یعلمہم الا اللہ، اور بہت سی ایسی اور قومیں تھیں جنہیں نہیں جانتے کوئی بھی سوائے اللہ کے، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے منہوں میں ڈال لیں، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو جو کچھ تم نے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر کفر کر رہے ہیں، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جو چیز کی تم ہمیں بلا رہے ہو جس چیز کی طرف، اس کے بارے میں ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں۔ یہ آیت انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی پڑھ لیں گے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، کیا آ نہیں چکی ہیں تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح کی اور قوم عاد اور قوم ثمود، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کی خبریں کہ جو ان کے بعد تھے، لا یعلمہم الا اللہ، ان سب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے کوئی بھی۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، واضح تعلیمات لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے ٹھونس لی اپنی انگلیاں اپنے منہوں میں، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم کفر کرتے ہیں اس سب کا جو دے کر تم بھیجے گئے ہو، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم تو جن چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ رعد اور سورہ ابراہیم یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں، ان میں بہت سی مشابہتیں ہیں، اور دونوں میں آپ کو وہ آیات ملیں گی جو سورہ بقرہ کے ساتھ بڑی گہری مناسبت رکھنے والی اور مشابہت رکھنے والی ہیں۔ یہ دونوں جو ہے چھوٹی صورتیں ہیں، 6 رکوعوں پر مشتمل تھی سورہ رعد، اور یہ 7 رکوعوں پر مشتمل ہے سورہ ابراہیم۔
اور ان دونوں میں وہ نسبت موجود ہے کہ سورہ رعد میں رسولوں کا ذکر ایسا ہی ایک آیت میں آیا ہے، کسی کا نام نہیں۔ اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا صراحت کے ساتھ، اور کئی آیات اس کے ضمن میں نازل ہوئی۔ اب جو ذکر ہو رہا ہے وہ تمام رسولوں کو ایک جماعت فرض کرتے ہوئے، کہ سب کے ساتھ ایک ہی سی بات ہوتی رہی ہے، سب کے ساتھ معاملہ جو ہے اسی قسم کا پیش آتا رہا ہے، سب نے ایک ہی دعوت دی ہے، سب کے رد عمل جو تھا ان کی قوم کی طرف سے وہ بھی تقریباً ایسا ہی رہا ہے۔ تو یہاں ایک جماعت کی حیثیت سے رسولوں کو وہ سامنے رکھ کر اور بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی آئے رسول بینات لے کر، تو لوگوں نے یہی کہا کہ ہمیں تو شک و شبہ ہے اس چیز کے بارے میں جو تم لے کر آئے ہو۔ قالت رسلہم، کہا ان سے ان کے رسولوں نے، اب یہ جمع کا صیغہ چلے گا، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، تم جو شک اور شبہ کی بات کر رہے ہو تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کی ذات کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے؟ کیا کوئی شک ہے اللہ کے بارے میں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یہ پھر وہی سرچنگ کوسچن، اور یہ کہ ایسی بات سے گفتگو شروع کی جائے جس کو وہ بھی مانتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اللہ کے منکر نہیں تھے۔ تو پہلے تو یہ کہ ہمارے اور تمہارے مابین اللہ کا ماننا، یہ تو ہماری قدر مشترک ہے۔ یدعوکم لیغفر لکم، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکار رہا ہے، بلا رہا ہے تاکہ وہ تمہاری مغفرت کرے، من ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دے، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں مؤخر کرے، تمہیں اور تمہاری رسی دراز کرے، تمہیں مہلت دے اس دنیا میں بسنے کی، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت معین تک کے لیے۔ قالوا، اب ان سب نے کہا، ان سب کی قوموں نے ایک ہی جواب دیا، ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہیں آپ لوگ مگر ہماری ہی طرح کے انسان۔ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ روک دیں ہمیں ان چیزوں سے کہ جن کو پوجتے تھے ہمارے آباء و اجداد۔ فاتونا بسلطان مبین، تو لے کر آئیے کوئی کھلی سند، کھلی نشانی، کھلا معجزہ۔ قالت لہم رسولہم، کہا ان سے ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہے ہم کچھ بھی سوائے اس کے کہ تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ کا معاملہ ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے۔ اس نے ہمیں چن لیا ہے، ہمارا سلیکشن ہوا ہے، ہمیں پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے اور ہمیں مامور کیا اس خدمت پر کہ تمہیں خبردار کریں۔ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے لیے اور تمہارے سامنے کوئی سلطان اور سند پیش کر سکے، کوئی دلیل لا سکے، کوئی نشانی لے آئے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کا تو فرض یہ ہے اور طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کرے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل فار اس، کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں؟ وقد ہدانا سبلنا، اس نے تو ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت دی ہے، ہمیں اپنے طرف آنے والے راستے، تقرب الی اللہ کے تمام طریقے اس نے ہمیں سکھا دیے ہیں۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور جو تم ہمیں ایذائیں پہنچا رہے ہو، جو بھی تم کہہ رہے ہو، ہم اس پر یقیناً اللہ تعالیٰ ہم صبر کریں گے اس پر کہ جو بھی تم ایذا پہنچا رہے ہو۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہی پر تمام متوکلین کو توکل کرنا چاہیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، وہی مکالمہ چل رہا ہے رسولوں کا ایک جماعتی شکل میں، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے اپنے اپنے رسولوں سے اپنے اپنے زمانے میں، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم لازماً نکال باہر کریں گے تمہیں اپنی زمین سے، اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا یہ کہ تمہیں لا محالہ اور لازماً لوٹنا ہوگا ہماری ملت میں، ہمارے طریقے میں، ہمارے دین میں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو ان کی جانب وحی کی ان کے رب نے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ اب ان ظالموں کو ہم ہلاک کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور پھر ہم تمہیں آباد کریں گے زمین میں۔ یعنی جو بھی رسول بچ گئے، ان کے ساتھی اہل ایمان بچ گئے، اب وہ قوم جو کافروں کی وہ ہلاک کر دی جائے گی، اور پھر تمہیں ہم بسائیں گے زمین کے اندر ان کے بعد، من بعدہم۔ ذالک لمن خاف مقامی، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہیں، کانپتے رہیں، لرزتے رہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ انہیں میرے سامنے کھڑے ہونا ہے، محاسبے کا دن ہوگا، آخرت کی گھڑی ہوگی، اور اس میں وہ جو عدالت اخروی ہے اس میں میرے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید، اور جو وعدے سے، عذاب کے جو وعدے میرے ہیں ان سے ڈرتے ہیں۔
واستفتحوا وخاب کل جبار عنید، تو پھر وہ فیصلہ طلب کرنے لگے کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جانا چاہیے، یعنی قوموں نے کہا رسولوں سے، وخاب کل جبار عنید، اور پھر نامراد ہو کر رہ گئے وہ سب لوگ جو سرکش تھے اور ضدی تھے۔ من ورائہ جہنم، اور ابھی تو ان کے پیچھے جہنم ہے، یعنی یہ کہ دنیا میں جو عذاب آیا، عذاب استحصال آیا، ہلاک کر دیے گئے، کلم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں، لا یرا الا مساکنہم، ان کے مسکن اور محل تو باقی رہ گئے لیکن ان کے مکین جو ہے کہیں باقی نہ رہے۔ تو ان کا حال یہ ہے کہ من ورائہ جہنم، ابھی اس کے پیچھے جہنم ہے، ویسقا من ماء صدید، اور ان کو پینے کو دیا جائے گا پیپ والا پانی، یتجرعہ، جب شدید پیاس کی وجہ سے اسے گھونٹ لینے کی کوشش کرے گا، ولا یکاد یسیغہ، لیکن اسے گلے سے نہیں اتار پائے گا، حلق سے نہیں اتار پائے گا، ویاتیہ الموت من کل مکان، اور اسے ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی، وما ہوا بمیت، لیکن موت آئے گی نہیں، اور اس کا جو ہے وہ سختی کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ یعنی ایک سختی وہ بھی ہوتی ہے جس میں موت راحت پہنچا دیتی ہے انسان کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بیمار ہوتے ہیں بیچارے، شدید بیمار ہیں، ان کے لیے تو موت ایک طرح سے راحت کا سامان بن جاتی ہے کہ ان کی وہ موت، ان کی سختی ختم ہو گئی۔ لیکن جہنم وہ جگہ ہے کہ جہاں موت نہیں آئے گی، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ پھر اس میں موت ہی آئے گی، نہ وہ زندوں میں ہوں گے نہ مردوں میں ہوں گے، بلکہ یہ ہے کہ وہ عذاب کی سختی مسلسل جھیلنی ہوگی۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے بعد یعنی عذاب کے اندر سختی ہوتی چلی جائے گی، درجات بڑھتے چلے جائیں گے، شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اعمالہم، ان کی نیکیاں، ان کے اعمال اس راکھ کے مانند ہیں، کرمادٍ اشتدت بہ الریح، جس کو کہ ایک زوردار ہوا چلے کسی آندھی کے دن اور اس کو بکھیر دے۔ یہ ایک بڑا اہم مضمون ہے، قرآن مجید میں 3 دفعہ آیا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو مضمون ہے کہ گناہ جو ہے کبیرہ بھی ہے صغیرہ بھی ہے، اور ایک جو صحیح طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ کبائر کا سے اجتناب کو پہلے پختہ کیا جائے، محکم کیا جائے، اس کے بعد یہ کہ صغائر کی طرف توجہ کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کبائر کی طرف توجہ نہ اور صغائر کے بارے میں بڑی بحث و تبحیث اور چھان بین اور اس کے بارے میں تحقیق و تفتیش اور لمبی چوڑی گفتگویں اور مناظرے ہو رہے ہو۔ یہ گویا کہ پرورٹڈ جو نیچر جو ہے، جو مسخ ہو جاتی ہے مذہبی لوگوں کی، تو وہاں شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ صغائر کے بارے میں بہت حساس اور کبائر کے بارے میں ان کی حس جو ہے بالکل مردہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ یہ ہے دنیا میں کہ برے سے برا آدمی بھی کسی نہ کسی نیکی کا سہارا لیتا ہے اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے۔ دل میں کچھ ہے، اس کے ضمیر نام کی شے ہے، یا وہ روح جو ہے کچھ سسکتی ہے، کچھ چیختی ہے، چلاتی ہے، تو ہر برے سے برے طبقے کے اندر آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی نیکی کا اہتمام ہوگا۔ جسم فروش عورتیں ہیں، وہ بھی کہیں کچھ نہ کچھ نیکی کا، کچھ ثواب کے، پن کے کام وہ تعزیوں میں نظر آ جائیں گی، یا یہ کہ وہ مزاروں کے اوپر جا کر دھمال کھیلیں گی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی نیکی کا کام کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے جیب کترے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، یہ بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا کھاتا اپنا کھول کر رکھتے ہیں، تاکہ یہ کہ دل کو تسلی رہے کہ ہم چاہے برے ہیں، کچھ بھی ہیں، یہ تو مجبوری ہے، پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرحات کو نام، یہ تو اب ہمارا پیشہ ہے، اس میں تو اب کیا کریں، ہم مجبوری ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ نیکی کرتے ہیں۔ یہ نیکی جو ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں، کوئی قدر نہیں، کوئی وزن نہیں۔ وہ ٹوٹل نیکی جو آیا بر میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اگر تو نیکی ہے اس رنگ کی تب تو وہ نیکی ہے، اور اگر یہ شکل نہیں ہے تو پھر وہ نیکی نہیں ہے، وہ تو در حقیقت نیکی کی ایک صورت ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے۔ اس اعتبار سے کہا جا رہا ایسے لوگ جو ہیں جب یہ آخرت میں آئیں گے تو انہیں تو یہ خیال ہوگا کہ ہم بڑی نیکیاں کی ہوئی ہیں، ہم نے تو یتیم خانہ کھولا ہوا تھا، ہم نے بیواؤں کے لیے یا اولڈ ہوم کھولے ہوئے تھے، ہم نے بوڑھے لوگوں کے لیے بندوبست کیا تھا، ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے ایک شفا خانہ کھولا ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہاں جب یہ آئیں گے تو ان کی نیکیوں کے لیے ایک تمثیل ہے کہ جس طرح وہ حباب منصورہ ہو جائیں گی، تو 3 جگہ قرآن میں یہ تمثیل آئی ہے، جن میں سے پہلا مقام یہ ہے، پھر سورہ نور کے اندر بھی آئے گا، اور اس کے علاوہ سورہ فرقان کے اندر آئے گا، مختلف مقامات پر ہے یہ 3 مقام۔
ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اس راکھ کے مانند ہوں گی تو صحیح، دکھائی تو جائیں گی، یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ تم نیکیاں کر کے لائے ہو، لیکن ایک تیز دار ہوا چلے گی اور اس کو وہ ہوا منصورہ کر دے گی، وہ پوری کی پوری بکھر کر رہ جائے گی، اس نیکی کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، اللہ کے میزان میں اس کا کوئی وزن نہیں۔ سورہ نور میں اسے سراب سے تعبیر کیا ہے، اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ ایک پیاسا جو ہے اسے نظر آ رہا پانی ہے، وہ گھسٹ رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ پانی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر حتیٰ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ تو یہ نیکیاں جو ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، ان کو کوئی مقدرت حاصل نہیں ہے، کوئی قوت حاصل نہیں ہے، کوئی طاقت حاصل نہیں ہے ان چیزوں میں سے کسی پر بھی جو انہوں نے کمائی تھی۔ وہ سمجھتے تھے ہم نے بڑے کھتے بھرے ہوئے نیکیوں کے، بڑے نیک کام کیے ہیں، بڑے ثواب کے کام کیے ہیں، خدمت خلق کے کام کیے ہیں، فلاں کام کیے ہیں، لیکن یہ کہ معلوم ہوگا کہ اس میں سے کوئی چیز ان کے کام آنے والی نہیں ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہی ہے در حقیقت گمراہ ہو جانا اور بہت دور کا، بھٹک جانا بہت دور کا۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے گا، سب کو ہلاک کر دے گا، ویات بخلق جدید، اور کسی نئی مخلوق کو پیدا کر دے گا۔ اس کی خلاقی، اس کی قدرت جو ہے اور اس کی قوت تخلیق جو ہے، اس کی کریٹیو ایکٹیویٹی اور اس کا کریٹیو پوٹینشیل کہیں ختم نہیں ہو گیا ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھاری بات نہیں ہے، تم سب کو ہلاک کر دے اور کوئی نئی خلق پیدا کر دے، مخلوق پیدا کر دے۔ وبرزوا للہ جمیعا، اور پھر وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، سامنے کھڑے ہوں گے سب کے سب۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا، تو کہیں گے وہ کمزور لوگ، پسماندہ لوگ، پیچھے چلنے والے لوگ، جنہیں اپنے ان متکبرین سے، اپنے سرداروں سے جنہوں نے استکبار کیا تھا، ان سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا، دیکھیے ہم آپ لوگوں کے پیروکار تھے، آپ کے پیچھے چلتے تھے، آپ کی زندہ باد کے ہم نعرے لگاتے تھے، آپ کے جھنڈے اٹھاتے تھے، آپ ہم سے جو کہتے تھے ہم اس کو بجا لاتے تھے۔ انا کنا لکم تبعا، تو ہم تو تھے آپ کے تابع، آپ کے پیروکار۔ فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو آج یہاں آپ اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی ہمارے لیے کمی کر سکتے ہیں، کسی درجے میں بھی ہمارے کام آ سکتے ہیں؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ کوڑا جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں ہدایت دیتے، ہم خود گمراہ تھے، ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا۔ سواء علینا جزعنا ام صبرنا، اب ہمارے حق میں برابر ہے، ہم جزا فضا کریں، بے قراری کریں، روئیں چیخیں چلائیں یا صبر کریں، ما لنا من محیص، اب ہمارے لیے کوئی خلاصی کی کوئی شکل نہیں، گلو خلاصی کی کوئی صورت نہیں۔ وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکے گا، اہل جنت کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ جنت کی طرف لے جایا جائے اور اہل جہنم کی اب لے جایا جائے گا جہنم کی طرف، تو اب وہ شیطان صاحب فرمائیں گے قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم، دیکھو لوگو اللہ نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا، وعد الحق، اور وہ وعدہ سچا تھا۔ ووعدتکم، اور میں نے تم سے وعدے کیے تھے، فاخلفتکم، میں نے ان وعدوں کی خلاف ورزی کی، میں ان وعدوں کو پورا نہیں کر سکا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، لیکن میرے پاس تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، میں تم پر جبر نہیں کر سکتا تھا، میں تمہیں زبردستی برائی کی طرف نہیں لا سکتا تھا، یہ اختیار مجھے اللہ نے نہیں دیا تھا۔ الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تمہیں پکارا، دعوت دی، میں نے کہا اس راستے پر آؤ، بے حیائی کو اختیار کرو، فلاں کرو، یہ کرو، ویمن لب کی تحریک چلاؤ، فلاں تحریک چلاؤ، میں نے جو بھی کیا میں نے دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو اب مجھے ملامت نہ کرو، ملامت کرو اپنے آپ کو، کیونکہ میرے پاس اختیار تو کوئی نہیں تھا، میں نے تمہیں ورغلایا، میں نے تمہیں برے راستوں کی طرف دعوت دی، لیکن قبول کرنے والے تم خود تھے۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت قبول کی، میرے پیچھے چلے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ ملامت کرو اپنے آپ کو۔ ما انا بمصرخکم، نہ میں اب تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں، تمہاری تکلیف میں کوئی کمی کرا سکتا ہوں۔ وما انتم بمصرخی، نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، تم بھی مجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔
انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں کفر کر رہا ہوں اس کا جو تم نے مجھے شریک کر دیا تھا اللہ کے ساتھ اس سے پہلے۔ یہ تم نے غلط کام کیا تھا، تم نے اللہ کو مانا ہوتا، اللہ کے وعدے پر اعتبار کرتے، اللہ کی دعوت پر لبیک کہی ہوتی، تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، میری بات مانی، اللہ کی بات کو پیچھے ڈالا۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا الْأَنْہار، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، ان کی گریٹنگز ہوں گی، ایک دوسرے کو دعائیں دینی ہوں گی سلام کی شکل میں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کیا تم نے غور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی۔ کلمہ طیبہ سے عام طور پر تو مراد یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لیکن یہ کہ کلمہ طیب سے مراد ہر اچھی بات، پاک بات، خیر کی بات، عمدہ بات، جو بھی کلام طیب ہے، جو بھی حق کی بات ہے، جو بھی بھلائی کی دعوت ہے، اس کی مثال ہے ایک ایسے شجرہ طیبہ کی، ایک ایسے درخت کی، ایک بہت عمدہ درخت ہے، پھلدار درخت ہے، اصلھا ثابت، اس کی جڑ جو ہے زمین میں جمی ہوئی ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں جو ہیں، اس کی ٹہنیاں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، بلند ہیں، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور یہ درخت ہر فصل میں اپنا پھل لاتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ آم کا درخت ہے، فصل کا وقت ہے، آم لگے ہوئے ہیں، یا اور کسی چیز کا درخت ہے، اس کے اندر اکلھا، اس کا پھل جو ہے وہ آ رہا ہے متواتر۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس سے نصیحت اخذ کریں کہ نیکی کا کوئی کلام ہو، نیکی کی دعوت ہو، نیکی کے لیے کوئی تحریک اٹھائی جائے، کوئی بھی کام کیا جائے، اس کی مثال اللہ کے ہاں اس طرح کی ہے جیسے ایک بہت ہی عمدہ درخت ہے، اس کی جڑ بہت گہری ہے، مضبوط ہے، اس سے مسلسل جو ہے مل رہی ہے، زمین سے نمو مل رہی ہے، اسے اس کے لیے خوراک آ رہی ہے، اور وہ پھیلتا جا رہا ہے آسمان میں، اس کا سلسلہ نہ معلوم کہاں سے کہاں تک پہنچے گا۔ آپ نے خیر کی دعوت دی، کچھ لوگوں نے قبول کیا، ان کے ذریعے سے وہ بات اور کہاں تک پہنچے گی، ان سے آگے وہ اور کہاں تک پہنچے گی، جہاں تک، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے کسی نیکی کا آغاز کیا، اب وہ نیکی جب تک دنیا میں باقی رہے گی اس کے حساب میں بھی اس کا جو ہے جو ثواب درج ہوتا رہے گا، اور جس نے کوئی بری شے کا آغاز کیا، کوئی غلط حرکت اور غلط کوئی رسم شروع کی، جب تک وہ باقی رہے گی دنیا میں تو اس کے جو بھی لوگ اس سے گناہ کمائیں گے تو اس کا گناہ اس کے حساب میں بھی درج ہوتا رہے گا۔ اس کے برعکس وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، ایک درخت ہوتا ہے جھاڑ جھکاڑ ٹائپ، وہ درخت نہیں ہوتا، جھاڑیاں سی ہوتی ہیں، مثال گندی بات کی ایسے ہے، گندی بات ہو، بری بات ہو، کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، وہ ایک ایسے درخت کے مانند ہے اجتثت من فوق الارض، جسے زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، جڑیں گہری نہیں ہوتی، زمین کے اندر پھیلی ہوئی تو ہے، نظر بہت آ رہی ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، کوئی ہمت نہیں ہے، ما لہا من قرار، اور اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے، زمین کے اوپر جیسے چاہے اکھاڑ لیجئے، کسی درخت کو اکھاڑنا جو ہے وہ آسان کام نہیں، لیکن یہ ایسے جو ہے جھاڑ جھنکاڑ، اس کو اکھاڑنا آسان ہے۔ گویا کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پھیل تو جاتی ہیں، یہ بری باتیں بھی پھیل جاتی ہیں اور عام ہو جاتی ہیں لوگوں کے اندر، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کثرت الخبیث جو ہے وہ بھانے لگتی ہے نگاہ کو، چونکہ زیادہ ہوتی ہے وہ خباثت جو ہے اس میں اس کی کثرت جو ہے وہ اس کو لوگوں کے لیے مزین کر دیتی ہے۔ دولت ہے، چاہے حرام سے کمائی گئی ہے، خبیث دولت ہے، لیکن اس دولت کی چمک دمک جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے دوام نہیں ہے، اس کی وجہ سے کوئی اطمینان اور سکون آدمی کو نہیں مل سکے گا۔